میں نے کہا وہ تو قتل کی واردات میں بھی اتنی مستعدی نہیں دکھاتے، پہنچتے ہیں اطمینان سے، گھنٹہ بعد اور پھر پولیس کے ذریعے انہیں پکڑ کے لانا اچھا بھی نہیں لگتا۔ خیر اتنا پتہ چل جائے کہ فون کس کا استعمال ہوا تھا وہ پبلک کال آفس سے ہی فون کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ علاقہ کون سا ہے، پھر میں اس علاقے کو چھان ماروں گا۔ نیلم نے کلائی کی گھڑی دیکھی، چلو اب سو جاؤ، بہت رو دھو لیے، مطمئن رہو ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے ورنہ وہ خود آئیں گے، اس سے پہلے یہی۔ نیلم کی بات اس وقت مجھے 100% درست لگی۔ رشتے کی زنجیر کو توڑنا جتنا مشکل میرے لیے تھا، اس سے زیادہ ناممکن ان کے لیے بھی تھا۔ جب نیلم مجھے شب بخیر کہہ کے چلی گئی تو میں نے بھی سونے کی کوشش کی، مگر میرا ذہن جاگتا رہا۔ جیسے آگ بجھ جانے کے بعد بھی بھٹی بہت دیر خود اپنی تپش دیتی ہے، ایسے ہی میرے پریشان کن خیالات کا تلاطم ختم نہ ہوا۔ میں سوچتا رہا اور تصور کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا کہ اس وقت ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کہاں ہوں گے، نہ جانے کس چھت کے نیچے بے سر و سامانی کے عالم میں خاموش لیٹے اپنی یادوں کا عذاب جھیل رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ گردش حالات نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں بھی یہی سوچتا رہا کہ بڑے ملک نے ان کے ساتھ کس حد تک غیر انسانی سلوک کیا ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نظر ملاتے ہوئے شرماتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ملک نے ان کے ساتھ وہی کیا جو پولیس مجرموں کے ساتھ تھانے میں کرتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ شرمناک اور وحشیانہ انداز میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ننگا کر کے الٹا لٹکانا اور مار مار کے کھال ادھیڑ دینا تو معمولی بات ہے، ایک بوڑھی عورت کے ساتھ عشق شوہر کے سامنے کوئی حیا سوز حرکت کی جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسی باتیں سوچنے سے میرا دماغ تپ رہا ہے، میرا خون جل رہا ہے، میری اضطرابی کیفیت بےحجانی ہوتی جا رہی ہے۔ رات کے 2 بجے میں ضد کر کے نیلم سے سکون آور گولیاں مانگنے اس کی خوابگاہ میں گیا۔ اس نے سوتے سے اٹھ کے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے مسکرا کے ایک انگڑائی لی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تمہارے پاس خواب آور یا سکون کی گولیاں ہیں تو مجھے دے دو۔ میں نے اس کے لباس کی بے ترتیبی سے نظر چرا کے کہا، گولی تو نہیں ہوتی تو تب بھی نہ دے دیتی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ مگر سکون کی تلاش میں یہاں آئے ہو اور پھر مہمان بھی ہو میرے، تمہارے آرام کا خیال رکھنا فرض ہے میرا۔ میرے لیے اس کے خیال سے اتفاق کرنا ممکن ہی نہیں رہا، چنانچہ میں نے مزاحمت کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ ایک طویل پرسکون اور مدہوشی کی نیند تھی جس میں کوئی خواب تک محل نہ ہوا، ایک خواب کے سوا جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ نیلم کے ساتھ میں کسی گھنے جنگل سے گزر رہا ہوں اور ہمارے ارد گرد ان گنت درختوں کے بارش سے بھیگے تنے ہیں، بہت اوپر آپس میں الجھی ہوئی گھنی شاخوں کی چھت سے آسمان نظر نہیں آتا، مگر پتوں سے بوندیں ٹپک رہی ہیں، ہم بھیگتے جا رہے ہیں۔ اور نیلم کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ، یہ جگہ محفوظ لگتی ہے۔ اور نیلم ہنستی جا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، اس کا جسم سردی سے کانپنے لگا ہے، فضا میں عجیب سی مدہوشی کرنے والی مہک ہے، بھیگے پتوں کی اور بھیگی ہوئی خورد و خاص کی اور بھیگے کپڑوں سے پھونٹتی نیلم کی بدن کی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے نیلم کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھا، اس کے بھیگے بالوں سے ٹپکنے والے قطرے میرے چہرے کو بھگو رہے تھے اور میں اس کے وجود کی خوشبو کے حصار میں تھا۔ میں اس کے پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا، وہ ہنسی اور اس نے اپنے بال پیچھے جھٹک کے تولیے میں لپیٹ لیے۔ وہ ابھی غسل کر کے نکلی تھی اور میک اپ کے بغیر اس کا حسن شبنم سے دھلے گلاب کی طرح لگ رہا تھا جس پر بہار کی صبح کے سورج کی پہلی کرن اتری ہو۔ جی نہیں چاہتا تھا اٹھنے کو۔ نہیں، میں نے کہا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ میرے اوپر گر گئی۔ مجھے شوٹنگ پر جانا ہے، اس نے آہستہ سے خود کو چھڑا لیا۔ دیکھو وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا، 10 بج گئے ہیں، تم نہ جگاتی تو میں بے ہوش پڑا رہتا۔ میرے ساتھ چلو گے شوٹنگ پر؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے لگی۔ میں نے ایک انگڑائی لے کر خمار شب سے ٹوٹتے بدن کی کسک دور کی اور کہا، کوئی چانس ہے ہیرو بننے کا؟ چانس تو مل سکتا ہے اگر میں چاہوں، مگر میں چاہوں گی نہیں۔ کیوں نہیں چاہو گی؟ اس لیے کہ اگر میں سچ مچ ہیرو بن گیا تو ہر ہیروئن کے ساتھ مجھے دیکھ کے تمہیں حسد محسوس ہوگا۔ نہیں، یہ تمہاری منزل نہیں ہونی چاہیے ناصر، تم کو بہت آگے جانا ہے۔ وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کا، قناعت نہ کر عالم رنگ دبو پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ میں نے باہر جاتے جاتے کہا، ابھی سے آسمان پر کیوں بھیجنا چاہتی ہو مجھے؟ ویسے فلمی دنیا کو عالم رنگ اور دبو خواب کہا تم نے، ابھی ہم ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ چھوٹے ملک صاحب کا فون آ گیا۔ شکرا نے ریسیور مجھے تھما دیا، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، السلام علیکم ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا صبح صبح؟ 11 بجے ہیں، آس پاس کوئی گھڑی ہے تو دیکھ لو۔
میں نے تو پہلے بھی فون کیا تھا، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ اچھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا؟ کیسے بتاتا تم بھی سو رہے تھے، نیلم بھی سو رہی تھی۔ شکرا نے صاف کہا کہ بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں رقابت کا حسد محسوس کرتے ہوئے بات بدل دی۔ کیا حکم ہے میرے لیے جناب؟ یار حکم کیا، تم نے کہا تھا کل مجھ سے کہ اپنے یار رئیس خان سے ملنا چاہتے ہو۔ میں نے پراشتیاق لہجے میں کہا، جی ملنا تو چاہتا ہوں۔ اچھا، میں گاڑی بھیج رہا ہوں اپنی۔ نیلم کہاں ہے؟ میرے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے، میں نے کہا، اور ریسیور نیلم کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کب پوچھ رہے ہیں؟ نیلم نے برا سا منہ بنایا مگر ریسیور لے لیا۔ اس نے دوبارہ ہیلو کہا اور پھر ریسیور آف کر کے رکھ دیا۔ اس نے تو بات کیے بغیر لائن کاٹ دی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا وہ اپنی گاڑی بھیج رہا ہے، مجھے رئیس سے ملوانے کے لیے بلایا ہے۔ نیلم سوچ میں پڑ گئی۔ تمہیں رئیس سے ملوانے کے لیے؟ خود چھوٹے ملک صاحب نے گاڑی بھیجی ہے؟ ہاں، کل میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے ساتھ لے چلیں تو صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب لگ رہی ہے، یہ ان لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ تم جیسے کسی شخص کو وہ اتنی عزت دیں کہ ڈرائیور گاڑی لے کر تمہیں لینے کے لیے آئے، اور وہ بھی رئیس خان سے ملوانے کے لیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا شاید تمہاری وجہ سے مجھے اتنی اہمیت حاصل ہوگی۔ مجھ سے تو بات تک نہیں کی اس نے۔ یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے مجھے ناصر۔ کبھی مجھے لے جانے کے لیے گاڑی نہیں بھیجی اس نے، تم انکار کر دو۔ مجھے ملک کے لہجے میں شکایت اور خفگی بھرا حسد یاد آیا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرا خیال ہے اب ایسی کوئی بات نہیں ڈرنے کی۔ نیلم نے کہا، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا مگر تمہاری شوٹنگ تم نے کل بھی مس کر دی تھی، وہ مجھے چھوڑنی پڑے گی، اور اتنا خیال ہے تمہیں میرا تو ملک سے کہہ دو کہ میں جا رہا ہوں نیلم کے ساتھ، آپ رئیس خان کو اسٹوڈیو بھیج دیں، یا کہہ دو کہ ہم اسے پک کر لیتے ہیں۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ نیلم اگر چھوٹے ملک کا موڈ میرے انکار سے خراب ہو گیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ رئیس سے میری ملاقات بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ رسک تو ہے، اللہ مالک ہے۔ بابا جی کہہ دیں گے کہ میں کل بیمار تھی، آج بھی بیمار ہوں، اور بیماری کا نام ہے ناصر عظیم۔ میں نے کہا۔ باہر سے کار نے ہارن دیا تو نیلم اٹھی۔ لو بھائی، تمہارے لیے شاہی سواری آ گئی ہے، اب جانا ہی پڑے گا۔ میں رئیس سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھا، اور اس بے قراری کو سمجھنا نیلم کے لیے دشوار تھا۔ نیلم، میرا خیال ہے کہ تم شوٹنگ مت چھوڑو، مجھے وہاں جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ ویسے بھی تمہیں معلوم ہے وہ رک گئی۔ تم ایک بات مانو گے میری؟ پہلے بات بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، پہلے وعدہ کرو، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، نہ آسمان سے تاڑے توڑ کر لانے کے لیے فرمائش کروں گی۔ میں نے کہا، اوکے، وعدہ۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے فون کا ریسیور میری طرف بڑھایا۔ نمبر ملاؤ اور شادو سے بات کرو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے کھینچ لیا۔ یہ ناممکن ہے، تم وعدہ کر چکے ہو، بس شکریہ ادا کرو اس کا، اور یہ بتا دو کہ تم پھر بڑے ملک کی کوٹھی پر رئیس سے ملنے جا رہے ہو۔ میں اس طرح بت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ پر عجیب سی کمزوری غالب آ گئی تھی۔ میرے لیے وہ برزخ کے عذاب کا لمحہ تھا۔ نیلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور شادو سے فون پر کہنا کہ میں ناصر بول رہا ہوں، ایک جیسے مشکل کام تھے۔ اچانک نیلم نے فون کو آن کر کے نمبر دبائے اور ریسیور مجھے تھما دیا۔ لو جی، نمبر میں نے ملا دیا ہے، یہ اس کا ذاتی نمبر ہے جو اور کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا تو مجھے اپنی کم بختی پر شرم آئی، لیکن اعصاب پر میرا اختیار نہ تھا۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے دیوانہ کسی زندان کی دیواروں سے سر ٹکرائے۔ میری سانسوں کی رفتار بے ترتیب ہو گئی تھی اور مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی اور میرا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ جب میرے کانوں میں شادو کی آواز آئے گی تو میں جواب میں اسے ہیلو بھی کہہ سکوں گا یا نہیں۔ چند سیکنڈ بعد میں نے کہا، گھنٹی تو بج رہی ہے۔ نیلم نے ریسیور مجھ سے لے کر کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ شادو کیوں ریسیور نہیں اٹھا رہی؟ میں نے کہا، وہ کورٹ میں ہوگی یا آفس میں، وہ وکیل نہیں ہے، کورٹ کیوں جائے گی، اور آفس بھی وہ شام کے وقت جاتی ہے۔ نیلم نے کہا، خیر، میں پوچھتی ہوں کسی سے۔ اس نے ہاشمی صاحب کے گھر کا دوسرا نمبر ملایا۔ کسی ملازم نے ریسیور اٹھایا اور اس سے مطلع کیا کہ بیگم صاحبہ گھر میں نہیں ہے، شادو 1 گھنٹہ پہلے کہیں گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر کے سکون کا سانس لیا۔ نیلم نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ تم بتا دینا اسے بعد میں اگر ضروری سمجھو، میں تمہاری حفاظت کے خیال سے ایسا چاہتی تھی۔ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ میں نے کہا، تمہارا میرے ساتھ جانا ویسے بھی کوئی مناسب بات نہیں، تمہاری شان کے خلاف ہے۔ شان؟ اس نے تلخی سے کہا۔ ہاں، چھوٹے بڑے ملک کے لیے خود کو اتنا چیپ کیوں کرتی ہو اپنے آپ کو کہ بن بلائے وہاں پہنچ جاؤ؟ میں نے کہا، اچھا پھر تم جاؤ، لیکن دیکھو وہیں مت بیٹھ جانا، اور یہ لو میرا نمبر، اسٹوڈیو کا نمبر ہے۔ اس نے ایک کاغذ کے پرزے پر نمبر لکھا اور مجھے تھما دیا۔ ویسے بلاتے نہیں مگر میں ڈیوٹی لگا دوں گی کسی کی، تمہارا نام بتا دوں گی، پھر وہ سیٹ پر تم سے بات کرا دیں گے۔ باہر چھوٹے ملک کی وہ گاڑی نہیں تھی جو میں نے
گزشتہ شام دیکھی تھی لیکن ڈرائیور وہی تھا۔ یہ تو بڑے ملک کی گاڑی ہے، نیلم نے برآمدے میں آ کے کہا۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میری جانی پہچانی سڑکوں سے گزر کے ماڈل ٹاؤن کی ایک عالی شان کوٹھی میں پہنچی۔ اس کی دیواریں قلعے کی فصیل تھیں اور کوٹھی سڑک سے شاید 1 فرلانگ اندر تھی۔ کار پورچ میں رکی تو اندر سے چھوٹے ملک صاحب نمودار ہوئے۔ اس نے بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے اندر لے گیا۔ رئیسانہ شان و شوکت والے راہداری کے راستوں سے گزر کے ایک کمرے میں پہنچا۔ اندر قدم رکھتے ہی جیسے مجھ پر بجلی گری۔ میرے سامنے چھت کے ایک کنڈے سے لٹکی ہوئی وسیم کی لاش جھول رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر دیوار کے قریب ایک کرسی پر بڑے ملک صاحب پورے جاہ و جلال اور کرفہ کے ساتھ فرد کش تھے، اور ان کے قدموں میں ایک عورت پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی گئی تھی۔ یہ عورت شادو تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں مفلوج ہو گیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں مفلوج ہو گیا۔ ان حالات نے خود کو قانون کے حوالے کروں، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر میں اچھی طرح سمجھتا تھا کہ شاہ عالم گرفتار ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے اور انسپکٹر کو موقع دیا کہ قریب آئے۔ آگے وہی تھا اور اس کے ریوالور کی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اب میرا ذہن کام کرنے لگا اور میں یہ طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میرے کھاتے میں پولیس نے پہلے ہی قتل جیسے سنگین مقدمات ڈال رکھے تھے۔ اگر اس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے مار پیٹ اور قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے جیسے جرائم کا اضافہ ہو جاتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں مفرور مجرم اور دائمی روپوشی کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس تنگ جگہ میں جو گلی کی طرح تھی، انسپکٹر ایک طرف کھڑا ہو کے اور اپنے ریوالور کا رخ میری طرف رکھتے ہوئے کسی ماتحت کو یہ حکم نہیں دے سکتا تھا کہ آگے بڑھو اور ملزم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو۔ جب میں نے ہاتھ اوپر کر دیے تو وہ زیادہ مطمئن ہو گیا اور اس نے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کے مجھے حکم دیا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیں۔ میں نے عاجزی سے کہا، سر جی میرے پاس کوئی توپ شوپ نہیں ہے، ہم تلاشی لے کر دیکھ لیں گے۔ وہ بولا، جیسے آپ کی مرضی تھانے دار صاحب۔ میں آہستہ آہستہ گھوم گیا۔ اب میں نے رئیس کو دیکھا، وہ مجھ سے چند قدم آگے تھا اور اس طرح ہینڈ اپ کی پوزیشن میں کھڑا غور سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا کہ مجھے منع کیا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میرے لیے اس کی سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ میں تلاشی لینے والے انسپکٹر سے ریوالور چھین لوں اور اس کے اسلحے کے بل پر اسی کو ڈھال بنا کے پولیس کی باقی نفری کو الٹے قدم واپس چلنے پر مجبور کر دوں۔ یہ کام میرے لیے کسی بچے کے ہاتھ سے کھلونا چھیننے سے بھی زیادہ آسان تھا۔ 5 سیکنڈ میں تھانے دار ہاتھ اوپر کیے نظر آتا اور اسے میرے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح چلنا پڑتا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے رئیس کے ساتھ یہاں سے فرار ہو کے کہیں اور جانا پڑتا۔ فی الحال رئیس خانے کا ٹھکانہ ہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ ہم واپس وہیں جاتے اور زیر زمین بنے ہوئے گھر میں پناہ لیتے۔ وہاں آرام اور آسائش کی ہر چیز تھی۔ رئیس خانے کا سامنے والا گیٹ جو آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، غیر معینہ مدت تک مقفل رہتا اور ہم پیچھے والی گلی کے خفیہ راستے سے آتے جاتے رہتے۔ غالباً رئیس نے اصل خطرے کو بھانپ لیا۔ ابھی تک اس نے گیراج کے بند دروازے کو نہیں کھولا تھا، ورنہ نیچے جانے والے زینے کی نشاندہی ہو جاتی اور جیرے بلیڈ کا جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جاتا۔ پولیس والوں کے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ شاہ عالم کی گرفتاری اپنی جگہ ایک بڑا کارنامہ تھی۔ خفیہ طور پر چلنے والے سٹے کے اڈے پر کامیاب چھاپا اس کامیابی کا بونس بن جاتا۔ ابھی تک پولیس انسپکٹر کی نظر نے وہ دروازہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سامنے جیرے کی ہاتھی جیسی سیاہ رنگ کی پیجارو کھڑی تھی۔ اگر میں اس وقت مار دھاڑ کر کے گرفتاری سے بچ جاتا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو میری حماقت کی وجہ سے جیرے بلیڈ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ پولیس کو اس جگہ کا محاصرہ کر لیتی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ تلاشی کے دوران میں نے انسپکٹر کو میرا ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر پیچھے ہٹا۔ آپ باہر نکل آئیں شاہ صاحب، اس نے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا۔ چل بھائی تو بھی آ جا۔ رئیس نے رویے کے اس فرق کا برا نہیں مانا۔ ایک سیاسی لیڈر اور ایک عام آدمی کے ساتھ صرف پولیس کا نہیں، ہر شخص کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم یوں گیراج سے باہر آئے کہ میرے سامنے تھانے دار تھا۔ اس کے ریوالور کا رخ بھی میری طرف تھا اور وہ خود ریورس گیئر میں چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے دونوں ماتحت بھی الٹے چل رہے تھے۔ باہر پولیس کی ایک جیپ کھڑی ہوئی تھی، مگر اس میں ڈرائیور کوئی نہیں تھا۔ انسپکٹر نے کہا، شاہ جی آپ عزت دار بندے ہو، اس لیے میں آپ کو ہتھ کڑی نہیں ڈالوں گا، لیکن آپ بھی میری نوکری کا خیال کرنا۔ میں نے پورے اعتماد دوستانہ انداز میں مسکرا کے کہا، نوکری پکی ہے تمہاری، حکومت کوئی بھی آئے جائے، تمہیں کیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے میرا سراغ کیسے لگایا؟ اس نے مجھے جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس جی آپ اتفاق ہی کہہ سکتے ہو، میں نے آپ کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا، ایسے ہی نظر پڑ گئی اور میں نے پہچان لیا آپ کو۔ آپ کی فوٹو ہر تھانے میں لگی ہے۔ میرے لیے انکشاف بڑا پریشان کن تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کوئی بات نہیں یار،
اپنے تھانے دار کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ابھی تک، اور یہ مجھے بڑے بھلے مانس لگتے ہیں۔ رئیس نے اب اپنی حکمت عملی آزمائی۔ تھانے دار نے آگے بیٹھتے ہوئے اسے گھور کے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آخر اس فضول بات کا؟ لو جی، ہم نے آپ کو اچھا کہا تو کیا یہ فضول بات ہو گئی؟ باقی رہی مطلب کی بات، وہ تو کر لیتے ہیں۔ اطمینان سے کہیں بیٹھ کے رئیس بولا، میں نے اس کی تائید کی۔ ہماری کون سی ذاتی دشمنی ہے اور اس گرفتاری پہ تمہیں کون سا انعام ملے گا؟ اپنے مطلب کی بات تو دیوانہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ تھانے دار سیانہ ہوتا ہے، وہ صورتحال کے مطابق اپنے اختیارات کو دراز یا مختصر کرنے کا کرتب کسی ماہر مداری کی طرح کر سکتا ہے۔ ہر زیر حراست ملزم اس کے لیے ایک سادہ چیک کی طرح ہے، جس پر رقم بھرنے سے پہلے وہ اپنے تجربے کو پوری طرح بروئے کار لاتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ جرم کیا ہے اور جرم کرنے والا کون ہے۔ ان کی مالی حیثیت کا تعین کرنے کے بعد وہ اپنی مہارت سے جتنا وصول کر سکے کر لیتا ہے۔ اس تھانے دار نے پہلے بھی سختی سے فرض شناسی کے موقع پر قائم رہنے کا تاثر دیا، پھر نوکری اور بیوی بچوں والا معاملہ آیا اور سختی حالات کا رونا، کم تنخواہوں کا گلہ اور جان کے ہر وقت خطرے میں رہنے کا مسئلہ۔ ظاہر ہے اس وقت تک معاملات ہمارے ڈھب پر آ گئے تھے اور اب اگلا مرحلہ سودے کا تھا۔ ماتحت زیر لب مسکرا رہے تھے کہ ان کا ذہین افسر اعلیٰ ان کے فائدے کی بات بڑی ہوشیاری سے کر رہا ہے اور آج کا دن مالی طور پر بہت نفع بخش ثابت ہونے کے آثار ہیں۔ بڑی پارٹی ہے تو منافع بھی بڑا ہوگا، اور بے شک افسر اعلیٰ انگریزی محاورے کے مطابق شیر کا حصہ رکھے گا، مگر جو کچھ انہیں ملے گا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت کافی ہوگا۔ ھذا من فضل ربی۔ میں نے کہا، انسپکٹر ہم کب تک یہاں جیپ میں بیٹھے رہیں گے؟ کسی ڈھنگ کی جگہ پر بیٹھ کے اطمینان سے بات ہو سکتی ہے؟ انسپکٹر نے پریشان نظر آنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب آپ تو بڑے لوگ ہو، کل کو حکومت آپ کی ہوگی تو آپ جھنڈا لگا کے پھرو گے، ہمارے لیے تو وہی ڈنڈا رہے گا۔ آپ کہو گے مخالفوں کو مارو اور مخالف اخبار میں اس عدالت میں دہائی دیں گے تو وہی ڈنڈا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یس، میں سمجھتا ہوں تمہاری مجبوری کو۔ ہر حکومت پولیس کو بہت مس یوز کرتی ہے۔ اس معمولی سی تنخواہ کی خاطر چوروں، ڈاکوؤں، گنڈوں، بدماشوں اور سیاسی داداگیروں سے مقابلہ کرانا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ بندہ کیا شے ہے شاہ صاحب، ایک گولی میں پھونک نکل جاتی ہے اور بیوی بچے خوار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ افسران ایک تعریفی سند پکڑا دیتے ہیں، حکومت اگر حاتم طائی کی پر لات مارے تو تھوڑا بہت نقد انعام دے دیتی ہے۔ خیرات کے طور پر 10-20 ہزار میں کیا ہوتا ہے آج کل، مہینہ خرچ نہیں چلتا۔ میرا مطلب ہے زندگی تو نہیں گزرتی۔ میں نے ہمدردی سے کہا، فرید عباسی کو جانتے ہو تم؟ ہاں جی، بڑا وہ بنتا تھا، ایماندار اور فرض شناس۔ چھٹی ہو گئی اس کی اسی چکر میں۔ میں نے کہا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، وہ میرا دوست ہے۔ وہ کچھ گھبرایا، کیوں جی، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہم کسی ہوٹل ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ مجھے بہت لوگ پہچانتے ہیں، کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ آپ ادھر ہی بات کرو جی۔ میں نے کہا کیا تم صرف بات سے مطمئن ہو جاؤ گے؟ میری جیب میں ریوالور کے علاوہ ایک پرس تھا، اس میں مشکل سے 2000 ہوں گے۔ تم چیک بھی نہیں لوگے اور کل کے وعدے پر بھی اعتبار نہیں کرو گے؟ کیا بتا، میں نشان لگے نوٹ دے کر تمہیں اندر کرا دوں؟ اس نے رئیس کی طرف دیکھا۔ یہ کوٹھی اس کی ہے؟ یہ کوٹھی؟ میں نے ہنس کے کہا، یہاں تو میری ایک جاننے والی رہتی ہے، ان کے شوہر مشہور وکیل ہیں، فیصل ہاشمی۔ یہ میرا ڈرائیور ہے، اس سے کہو کہ کوئی بندوبست کرے۔ انسپکٹر بولا۔ میں نے کہا اس بیچارے کی کیا اوقات، آپ رکا لکھ دو، یہ لے آئے گا کہیں سے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، بہت مشکل ہے، یہ نیا ہے، ابھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے اسے۔ شاہ صاحب کسی نے جیپ میں ہمارے ساتھ آپ کو دیکھ لیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے گرفتاری دکھانے پر، وہ بولا۔ میں نے کہا جیپ کو اسی جگہ چھوڑ دو یا آگے جہاں تم مناسب سمجھو۔ میری گاڑی ہے تو چھوٹی مگر محفوظ ہے، کالے شیشوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ فرید عباسی اپنا یار ہے، اس وقت وہ گھر پر نہیں ہوگا، اس کی بیوی ہوگی اور بوڑھی ماں۔ وہاں بیٹھ کے ایک کپ چائے پئیں گے۔ مسئلے کا یہ حل انسپکٹر کی سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو شاہ صاحب، چلاکی مت کرنا کہیں ادھر پہنچ کے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، اب کیا ہم اتنے ناقابل اعتبار ہیں؟ اور اب کیا قسم کھاؤں یا حلف اٹھاؤں؟ وہ بھی رشوت کے معاملے پر؟ ٹھیک جی، آپ کو یقین ہے کہ وہاں گھر میں 3 لاکھ کی نقد رقم موجود ہوگی؟ انسپکٹر نے کہا۔ کیسے 3 لاکھ؟ اس نے کہا دیکھو جی، 2 لاکھ میرے، 50 ہزار ان دونوں کا منہ بند رکھنے کے۔ آپ کے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں۔ میں نے کہا 50 تمہارے، 10 ہزار ان کے، منظور ہے تو بولو۔ نہیں جناب، انسپکٹر نے رکھائی سے کہا۔ وہ ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی چلائے۔ میں نے کہا 1 منٹ ذرا میرے ساتھ آؤ، مجھ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، ڈرو نہیں، میرا ریوالور تمہارے قبضے میں ہے، میں نہ بھاگ سکتا ہوں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ وہ سر ہلا کے نیچے اترا۔ واپس اندر پہنچتے ہی میں نے تھانے دار کو ہاتھوں کے کمال کا ایک معمولی سا کرتب دکھایا اور اپنے ریوالور کے ساتھ اس کا ریوالور بھی چھین لیا۔
اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ میں نے کہا اگر میں چاہوں تو ایک جھٹکے میں تمہاری گردن توڑ کے رکھ دوں، تمہیں دوسرے جہاں میں پہنچا دوں۔ یہ کام میں پہلے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بلا وجہ کشت و خون پسند نہیں کرتا۔ میں 1,00,000 تمہیں دوں گا، 25,000 ان دونوں کی۔ اب شرافت سے چلو، اور یہ مت بھولنا کہ جن کی کمائی پر تھانے چلتے ہیں وہ میرے اشاروں کے غلام ہیں۔ میں نے اسے چھوڑا تو اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ سر جی، آپ تو ایویں غصے میں آ گئے، آپس کی بات تھی ویسے۔ میں نے کہا تم یہ بھی خیال رکھنا کہ آج کی بات کل تمہیں یاد نہیں رہنی چاہیے، نہ مجھے، دماغ سے بھی نکل جانی چاہیے اور دل سے بھی۔ بات اگر دل میں رہ جائے تو آدمی بدلہ لینے کی سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ بعد میں توپ چلائے گا۔ تھانے دار ہو تم صرف تھانے میں، لیکن تمہارا ایک گھر بھی ہے۔ وہ ہکلانے لگا۔ جناب علی، میں نے کچھ بولا ہے؟ کوئی ایسی بات کی ہے؟ میری توبہ، میرے باپ کی بھی توبہ، جو پھر کبھی یہ خیال بھی دل میں لاؤں کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ چلو اب تم بیٹھو میرے ساتھ، اپنے ماتحتوں سے کہو کہ جیپ میں ذرا فاصلے سے پیچھے چلیں اور باہر انتظار کریں۔ میں نے کہا یہ انتظام بہت معقول تھا۔ تھانے دار کے ماتحتوں کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ڈرائیونگ رئیس نے سنبھالی اور میں نے تھانے دار کو عزت دیتے ہوئے آگے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے پیچھے بیٹھ کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ایک مشکل صورتحال تھی اور تھانے دار زیادہ لالچ نہ کرتا تو بڑی خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس اتفاق میں دونوں کا بھلا ہوا تھا۔ اتفاق میں برکت ہے، بزرگ صحیح فرماتے تھے۔ رکشی مجھے دیکھ کے حیران ہوئی۔ اللہ خیر کرے، پھر نازل ہو گئے ہو تم؟ میں نے کہا تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی پوریاں اتنی پسند آئیں کہ میں نے سوچا آج لنچ میں بھی ناشتہ دہرایا جائے۔ ایک سرکاری مہمان بھی ساتھ آیا ہے۔ آپ کس مفت خورے کو پکڑ لائے ہو؟ وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے روک لیا۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ پولیس بیٹھی ہے۔ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ پولیس کیوں آئی ہے؟ تھانے دار کے گھر میں تھانے دار آیا ہے، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ نیک لوگوں کے گھر نیک بندے جاتے ہیں میرے جیسے۔ میں اماں کو بلاتی ہوں۔ ارے ایسا غضب مت کرنا۔ یہ بتاؤ 1,50,000 روپے ہیں، نقد ہوں گے تمہارے پاس؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ 1,50,000 کس لیے؟ رشوت دینی ہے؟ میں نے کہا ہیں ہاں یا نہیں، مشکل ہے، میں دیکھتی ہوں، اماں سے پوچھوں۔ میں نے کہا پوچھ لو، مگر اس سے زیادہ کچھ مت کہنا، مجھے چاہیے، اور نہ ہو تو فیصل کو فون کر کے کہنا کہ آدھے گھنٹے میں کہیں سے لے آئے۔ رکشی نے 10 منٹ بعد مجھے مطلوبہ رقم فراہم کر دی۔ 1,00,000 کے قریب اس کے پاس تھے۔ 50,000 عباسی کی اماں نے اس کو دے دیے۔ میں نے رقم تھانے دار کے سامنے رکھی۔ گن لو۔ وہ نوٹ گنے بغیر اٹھانے لگا۔ پورے ہی ہوں گے جناب، اعتبار ہے ہمیں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم گن لو، یہ حکم ہے میرا۔ اس نے بادل ناخواستہ نوٹ شمار کیے اور بولا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے سر جی، پورے 1,50,000 ہیں۔